بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک اس ویڈیو کا دوسرا حصہ جو اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے، تو باب نمبر 14 ہے سر سید کی تاریخ اور ادبی نشات ثانیہ، جو کہ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، جو کہ اردو میں بہت مشہور ہے، مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی، اس سے لیے گئی ہے۔ تو میں نے جو سوال سمجھے ہیں کہ وہ اہمیت کے حامل ہیں، ان کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ چلیے جی، تو پیچھے اس سے پہلے ہم نے سر سید کے نام و رفقہ تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب سر سید کے نام و رفقہ میں سے ہم پڑھ رہے ہیں نمبر 1 جو ہے، پہلے نمبر پر شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی 1837 کو پیدا ہو رہے ہیں اور 13 دسمبر 1914 کو ان کی وفات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، حالی کے بارے میں مزید اہم پڑھتے ہیں۔ حالی کا ایک مشہور شعر ہے، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، شاگرد میرزا کا مقلد ہوں میر کا۔ حالی نے 1857 سے پہلے تو روایتی غزل کہی، لیکن اس کے بعد اسے قومی مرثیہ خوانی اور تذکرہ دہلی مرحوم کے لیے وقف کر دیا گیا۔ تو ان کا ایک مشہور شعر ہے، گو جوانی میں تھی کاجرائی بہت، پر جوانی ہم کو یاد آئی بہت۔ تمام لاہور کے دوران انجمن پنجاب کے مشاعروں کے لیے نظمیں لکھنے کے جس سلسلہ کا آغاز ہوا تھا، وہ مدجر اسلام دہلی 1879 میں، جو مسدس حالی کے نام سے زیادہ مشہور ہے، کی صورت میں نقطۂ عروج کو پہنچا۔ سر سید احمد خان نے مدجر اسلام کے مطالعے کے بعد 10 جون 1879 کو حالی کو جو خط لکھا، اس کی یہ سطریں اب اہمیت کی حامل، یعنی اب حوالہ کی چیز بن چکی ہیں۔ کون سی؟ بے شک میں اس کا محرک ہوا اور میں اس کو اپنے اعمال حسنہ میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا پوچھے گا تو کیا لایا، کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ حالی نے غزل کی ہیئت اور بے معنی قسم کی روایتی مضامین اور طرز ادا پر بھی اعتراضات کی۔ وہ کافی اور حدیث کے بھی ضرورت سے زیادہ قائل نہ تھے۔ شعر میں آمد کے روایتی مشرقی تصور کو بھی مسترد کر دیا، نیچرل شاعری کا تصور بھی مقدمے ہی میں دے دیا۔ حالی نے سوانح عمریاں لکھی، جن میں سے حیات جیور 1901 میں کس کی ہے؟ سر سید کی ہے۔ مرزا غالب کی یادگار غالب کب لکھی؟ 1897 میں۔ اور حیات سعدی جو 1886 بھی ہے، کہیں ملتی ہے اس کی روایت اور کہیں 88۔ تو میرے خیال میں مستند جو ہے حیات سعدی 1886 ہے۔ تو اگر بات کی جائے کہ اردو کی پہلی سوانح نگاری کون سی ہے، سوانح عمری کی کون سی کتاب ہے، تو حیات سعدی ہے اور لکھنے والی حالی ہیں۔ تو حالی کے بارے میں یہ اہم سوال تھے۔ دوسرے نمبر پر ہم پڑھتے ہیں شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی، 1857 کو پیدا ہوئے، 1914 کو ان کی وفات ہوئی۔ اگر سوال میں پوچھا جائے کہ کون سے ادیب ہیں جو ایک جنگ میں پیدا ہوئے اور دوسری جنگ میں ان کی وفات ہوئی، تو وہ مولانا شبلی نعمانی تھے۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی اور 1914 میں جنگ آزادی بلکہ پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ الکلام کا مصنف عطیہ بیگم کے عشق کا دم بھرتا تھا، اور ایک کتاب ہے ڈاکٹر وحید قریشی کتاب ہے شبلی کی حیات معاشقہ۔ شبلی کی حیات معاشقہ کس کتاب ہے؟ وہ ڈاکٹر وحید قریشی کی ہے۔ شبلی نے عربی فارسی کے علاوہ اپنے وقت کے اعلیٰ اساتذہ سے ادبیات اور معقولات و منقولات کے درس ہی نہ لیے، بلکہ علی گڑھ میں پروفیسر آرنر سے مغربی فلسفہ کے علاوہ فرانسیسی بھی سیکھی، انگریزی سے خوب واقف تھے، اس لیے سر سید کی کتب خانے سے خوب دلچسپی تھی، یعنی خوب استفادہ کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالی کے مقابلے میں شبلی کا مطالعہ وسیع ہی نہ تھا بلکہ متنوع بھی تھا۔ گو انہوں نے زیادہ شہرت سوانح کتب اور تاریخ میں تحقیقی مضامین سے پائی، لیکن وہ اچھے نقاد بلکہ تحسین شعر اور شاعری سے متعلق مسائل کی تفہیم میں حالی سے بڑھ جاتے ہیں۔ البتہ جذباتیت کے باعث تنقیدی آراء میں افراط و تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں،
جس کی بدترین مثال موازنہ انیس و دبیر ہے۔ گویا موازنہ اردو میں تقابلی کی ترغیب کی اولین کوشش ہونے کی وجہ سے تاریخی اہمیت اختیار کر لیتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ رویہ برقرار نہ رکھ سکے اور یوں انیس کے حق میں ڈنڈی مار دی۔ البتہ 5 جلدوں پر مشتمل شعر العجم، شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ شبلی کی۔ فارسی شاعری کی تاریخ ہی نہیں بلکہ چوتھی جلد میں شعر، شاعری، محاکات اور تخیل، جذبہ اور شاعری اور ماحول کے تعلق پر یرف نگاہی پر مبنی خیال کا اظہار کیا۔ چنانچہ تخیل پر شبلی نے حال ہی سے کہیں بہتر بحث کی ہے۔ شبلی نے تاریخی اور سوانح کتب کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ مسلمانوں کو ان کی گزشتہ شان و شوکت اور اسلام کی عظمت سے روشناس کرے۔ چنانچہ المامون سیرت و نعمان لکھنے کے بعد انہوں نے 1892 میں پروفیسر آرنلڈ کی معیت میں مشرق وسطی، ترکی اور مصر کی سیر کی اور ترک حکومت نے تمغہ سے ان کی عزت افزائی کی۔ اس سیر کا حال سفر نامہ روم و مصر و شام ہے۔ اس کے بعد الفاروق الغزالی سوانح مولانا روم مکمل کی۔ اسی دوران میں تاریخی نوعیت کے تحقیقی مضامین چھپتے رہے۔ انہوں نے آن حضرت کی سیرت میں سب سے آخر میں لکھنی شروع کی، لیکن ابھی سیرت النبی کی 2 جلدیں ہی چھپ سکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ بقیہ ان کے شاگرد اور دست راز مولانا سید سلیمان ندوی ہی کے جمع کیے ہوئے مواد سے مکمل کی۔ یعنی کہ ٹوٹل جلدیں جو تھیں، کل جلدیں جو تھیں وہ 6 تھیں۔ 2 شبلی نعمان نے لکھی سیرت النبی کی اور 4 جو ہیں ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کی۔ سید سلیمان ندوی کی ایک اور مشہور تصنیف ہے نقوش سلیمانی، جس میں انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ سندھ میں یعنی اردو کا آغاز سندھ سے ہوا تھا۔ گو ندوۃ العلماء لکھنؤ میں 1894 سے قائم تھا تاکہ عربی مدرسوں کے لیے اثر ہم نوا نصاب مرتب کیا جا سکے، لیکن 1898 میں سر سید کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد شبلی اس سے وابستہ ہو گئے۔ شبلی کا رویہ کیونکہ اقلیت پر مبنی تھا، اس لیے آزاد خیالی کی وجہ سے ان کا گزارا نہ ہو سکا اور 1913 میں ندوہ سے علیحدہ ہو کر اعظم گڑھ میں تصنیف و تالیف، تحقیق اور تراجم کے لیے دارالمصنفین کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ یہ تھے جی سر سید کے جو کیا تھے 7 کام کرنے والے۔ یہ 2 مکمل ہو گئے، پہلے نمبر پر حالی مکمل ہوئے ہیں، دوسرے نمبر پر شبلی۔ اب ہے شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد، 1831 میں پیدا ہو رہے ہیں اور کہیں کہیں تو 1832 بھی بتایا جاتا ہے اور 1912 میں ان کی وفات ہو رہی ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار انہی کو کہا جاتا ہے۔ ان کے ناول میرات العروس 1869، بنات الناش 1873، توبۃ النصوص 1874، ابن الوقت 1888۔ یعنی پہلا ناول میرات العروس، دوسرا بنات الناش، توبۃ النصوص، ابن الوقت ایامی 1891، محسنات یعنی فسانہ مبتلا 1885، رویا صادق 1894 وغیرہ ناول کی جدید تکنیک پر پورے نہیں اترتے۔ ساتھ ساتھ ہر کردار کو اسم باب مسمى بنا دیتے ہیں، یعنی اس کا نام ہی اس کے کرداری خصائص کی ترجمانی کر دیتا ہے۔ تو کچھ محققین تو کہتے ہیں کہ یہ ناول جو ہے، یہ ان کے جو ناول ہیں وہ تکنیک پر ناول کی تکنیک پر پورے اترتے ہیں، لیکن جدید تکنیک پر جو ہے نا بقول سلیم اختر یہ نہیں اترتے۔ زہردار بیگ، نسو، ابن الوقت وغیرہ بعض اپنے نام کے لغوی معانی کی ترجمانی کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی زہردار بیگ، نسو اور ابن الوقت۔ بطور ایک مترجم مولوی نذیر احمد کی صلاحیت کا جیتا جاگتا ثبوت تذیرات ہند 1860-61 ہے، اس کو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، یعنی کہ انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ انہوں نے تذیرات ہند کے نام سے کیا۔ نذیر احمد کو میرات العروس، بنات الناش اور توبۃ النصوص پر حکومت سے گراں قدر انعامات ملے تھے۔ توبۃ النصوص سول سروس امتحانی نصاب میں شامل کی گئی۔ یہ کتاب توبۃ النصوص پیمپر نے 1884 میں توبۃ النصوص کا انگریزی ترجمہ لندن سے شائع کیا۔ اس کا دیباچہ سر ولیم میور نے لکھا۔ اور توبۃ النصوص پر پہلی تنقید کس نے کی تھی؟ سید معین الرحمان نے۔
مولوی نذیر احمد کو پہلا ناول نگار ہونے کے اعزاز کے ساتھ ایک اور اعزاز بلکہ میری دانش میں، یہ کون کہہ رہے ہیں، سلیم اختر صاحب میں تو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی تالیف امہات الامہ اصیل مسلمانوں نے جو چوک میں نظر آتش کر دی تھی، یعنی جلا دی تھی۔ حالانکہ یہ کتاب ایک پادری احمد شاہ شوق کی کتاب امہات مومنین کے رد میں لکھی گئی تھی۔ مولانا کی نیت نیک تھی لیکن محاورہ بازی کا شوق لے ڈوبا۔ مولوی نذیر احمد دہلوی احوال و آثار ایک تصنیف ہے، کس کی ہے؟ ڈاکٹر افتخار صدیقی کی ہے۔ اب بات ہو جائے پہلا ناول نگار کون؟ ہمیشہ ہی سے نذیر احمد کو اردو میں ناول نگاری کا آغاز کرنے والا سمجھا جاتا رہا ہے، اور 1869 میں چھپنے والے میرات العروس، 1869 میں کیا چھپا تھا؟ ایک میرات العروس ناول تھا، کس کا؟ مولوی نذیر احمد کا پہلا ناول، مگر اب محققین نے زیمن میں خاصی کاوش کی ہے، چنانچہ ہر محقق اپنے امیدوار کو سامنے لایا۔ ڈاکٹر شمیم حنفی، قومی زبان ان کا ایک مقالہ ہے، ڈاکٹر شمیم حنفی کا مقالہ ہے، اس میں کیا لکھا ہے کہ برصغیر کا پہلا ناول جو ہے وہ کس کے بارے میں لکھتے ہیں؟ تو کیا لکھا ہے جی؟ 1886 میں لکھا گیا، کرن گھیلوں اور زبان مراٹھی میں لکھا گیا، جبکہ منشی گمانی لال کے ریاض دلربا اور مولوی کریم الدین کے خط تقدیر اور ڈپٹی نذیر احمد کے میرات العروس کو اردو کا پہلا ناول قرار دیتے ہیں۔ مشرف احمد نے شاہ حسین حقیقت اور ان کا خاندان میں اس ضمن میں کچھ قصوں کی نشاندہی کرتے ہوئے دھرم سندھ کا قصہ جو ہے کیا ہے جی، سورج پور کی کہانی شائع کی ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کی ناول نگاری ایک تصنیف ہے، اس میں اسے ناول کا پیش رو قرار دیتے ہیں۔ سب میرات العروس کو پہلا ناول مانتے ہیں، مگر ڈاکٹر محمد احسن فروخی نذیر احمد کے کسی ناول کو ناول ہی تسلیم نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے سب ناولوں کو تمثیل قرار دیتے، بلکہ وہ ناول نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے مطابق کہ ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول ہیں، مولوی نذیر احمد کے جو ناول ہیں، وہ جدید ناولوں کی بلکہ تکنیک پر پورا نہیں آتے، بلکہ وہ تمثیلیں قرار دیتے ان کو۔ اب بات کر لیتے ہیں خط تقدیر۔ 1965 میں ڈاکٹر محمود الہی صدر شعبہ اردو گورکھپور یونیورسٹی نے مولوی کریم الدین پانی پتی کی کتاب خط تقدیر کو شائع کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اردو کا پہلا ناول ہے، اور اس کی اولین اشاعت 1864 میں ہونی تھی، لاہور میں چھپی اور تعلیمی نصاب میں شامل کی۔ ڈاکٹر محمود الہی نے مقدمہ میں اسے ہر طور سے اردو کا پہلا ناول ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم جہاں تک اس قصے کے تار و پود کا تعلق ہے تو اس کی تکنیک ناول کی نہیں بلکہ تفصیلی داستان کی ہے، چنانچہ اس کے کرداروں کے ناموں سے یہ نقطہ مترشح ہے۔ مستان شاہ کی محبوبہ کا نام ملکہ تقدیر ہے، عقل کی لونڈی کا نام چترائی ہے، مستان شاہ کے دوست کا نام فیضان ہے، تدبیر ایک کردار ہے جو کہ عقل کوتوال کا نام ہے، جبکہ عقل کوتوال کا نام ہے۔ الغرض یہ ناول کا نقطہ غار نہیں بلکہ تمثیلی قصوں کی اسی روایت کا تسلسل ہے ہمارے ہاں، جس کا آغاز سب رس کے ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ خط تقدیر لکھا پہلے گیا تھا 1861 میں، اور 1869 میں لکھا گیا تھا میرات العروس، لیکن خط تقدیر کو پہلا ناول کیوں قرار نہ دیا گیا؟ کیونکہ وہ تمثیلی کی ناول ہے، اور ناول کی جو تقاضوں پر پورا نہیں اترتا۔ تو الغرض اردو کا پہلا ناول جو ہے وہ میرات العروس ہے، جو 1869 میں لکھا گیا، مولوی نذیر احمد کا ناول تھا۔ چلو جی، سر سید کے معاصر میں ہم نے پہلے بات کی تھی حالی کے بارے میں، پھر شبلی کے بارے میں، اور پھر مولوی نذیر احمد کے بارے میں، اور چوتھے نمبر پہ ہے شمس العلماء مولانا حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد کے والد ماجد کا نام مولوی محمد باقر، قوم مغل، مذہب شیعہ اور وطن دہلی تھا۔ تاریخ پیدائش کابو 1835 کو ہوئی، اور محمد حسین آزاد حیات اور تصنیف ایک کتاب ہے، کس لکھی ہے؟ محمد اسلم فرقی، یعنی ڈاکٹر اسلم فرقی کی ہے، محمد حسین آزاد حیات اور تصانیف۔ میں نے طلبہ سے کوشش کی ہے کہ کوئی اہم سوال نہ چھوٹ جائے، تو اب آزاد کے بارے میں آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اس زمانے میں 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی
جوبلی کے موقع پر مولانا کو شمس العلماء گراں قدر خطاب ملا، مگر پینشن کے کاغذات میں کسی وجہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی کہ محمد حسین آزاد کو خطاب کب ملا تھا؟ 1887 میں۔ کون سا خطاب ملا تھا؟ شمس العلماء۔ ان کے والد مولوی محمد باقر نے دہلی سے پہلا اخبار دہلی اردو اخبار نکالا۔ کمپنی کی بات عنوانی پر کڑی تنقید کی، جس کی برداشت میں 1857 کے ہنگاموں میں باغی قرار دے کر انہیں گولی مار دی گئی۔ اگرچہ انجمن پنجاب افتتاحی اجلاس اس کا ہوا تھا 21 جنوری 1865۔ ان کی تشکیل کردہ نہ تھی، لیکن یہ اس کی روح و رواں تھے۔ یہ اس کے روح و رواں تھے، کس کے؟ انجمن پنجاب کے۔ 1874 میں انہوں نے ایسے ماہانہ مشاعرے کا سلسلہ شروع کیا جن میں مصرع ہر طرح غزل کے بجائے کسی عنوان یا موضوع نظم پر لکھی جاتی تھی، لیکن اس نئی روش نے ملک گیر احتجاج کو جنم دیا۔ قصص ہند حصہ دوم، صرف مسلمانوں کا حال، عربی انٹرنس کورس کا ترجمہ اور جامع القواعد فارسی گرامر وہ بھی لکھی۔ تو انہوں نے سفر بھی کیے تھے، تو کیا جی، سخندان فارس، وہ انہوں نے ایران میں سفر کیا تھا، اور ایران میں سفر کے بعد انہوں نے لکھا تھا سخندان فارس۔ نرنگے خیال انگریزی مضامین سے مخوض دلچسپ انشائی ہیں جن کا انداز تمثیلی یعنی ایلیگوری ہے، یعنی مجرد اشیاء کو مجسم روپ دے کر صفات سے متصف کرنا، اس کو کہتے ہیں ایلیگوری، یعنی مجرد اشیاء کو مجسم روپ دے کر صفات سے متصف کرنے کو ایلیگوری کہتے ہیں۔ آزاد کی وجہ شہرت آب حیات ہے جو 1880 کی وجہ سے ہے۔ اب یہ کہیں لکھا ہوتا ہے 1888 بھی لکھا ہوتا ہے، کہیں 1880 بھی لکھا ہوتا ہے۔ نہ صرف اسلوب کی رنگینی، الفاظ کے فنکارانہ استعمال اور عبارت کے شاعرانہ حسن کی وجہ سے ہی ہے، بلکہ اس کے لیے یہ کتاب یہ پہلی ہے جس نے تذکرہ کی فہرست ساز تنقیدی روایت سے انحراف کیا ہے۔ آزاد، بلکہ اس یہاں سے اب شروع کرتے ہیں۔ حکیم عبدالحی کی گولِ رانا سے لے کر محمود شیرانی کی جو ہے تنقید آب حیات تک ان کی تحقیقی غلطیاں نکالی جا سکتی ہیں۔ یعنی تنقید آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ محمود شیرانی کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھے اپنے مولانا محمد حسین آزاد کی بنیادی جو ہے نا تصانیف۔ آگے پھر مزید حال آزاد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیگر تصانیف میں دربار اکبری، کاندِ پارس اور نصیحت کرن پھول نمایاں ہیں۔ 1899 میں شاعری کا مجموعہ نظم آزاد جو ہے وہ بھی چھپا تھا۔ جنون کے بارے میں بات کر لیں، ان کو جنون بھی ہوتا، اگرچہ بیرمون یہ باور کیا جاتا ہے کہ 1886 میں 26 سالہ چہیتی بیٹی اما تو سکینہ کی موت کی وجہ سے توازن بگڑ گیا، اور 22 جنوری 1910 کو انتقال تک عالم جنون میں زیست کی، مگر نفسیات سے دلچسپی رکھنے والے اس امر سے آگاہ کرتے ہیں کہ جنون کا باعث بننے والا واقعہ حادثہ ثانیہ دراصل اونٹ کی کمر کے آخری تنکے کی مانند تھا۔ اسی طرح میر تقی میر کو بھی آخری عمر کے حصے میں جنون ہو گیا تھا۔ 22 جنوری 1910 کو انتقال ہوا اور کربلا گام شاہ میں وہ دفن کیے گئے۔ کون؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ تو اردو کے عناصر خمسہ: سر سید، حالی، شبلی، آزاد اور مولوی نذیر احمد یہ ہیں، اور یہ مہدی فادی نے کہا ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ انجمن پنجاب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ پنجاب کی حکومت کی ماں پر 21 جنوری 1865 کو قیام عمل میں لایا گیا۔ انجمن پنجاب کے مقاصد کیا تھے؟ نمبر 1، قدیم مشرقی علوم کا احیاء۔ نمبر 2، دیسی زبان کے ذریعے عوام میں تعلیم فروغ، صنعت اور تجارت کی ترقی، معاشرتی، ادبی، سائنسی اور عام دلچسپی کے سیاسی مسائل پر تبادلہ خیال۔ 5 نمبر پر مفاد عامہ کے تمام اقدامات میں صوبہ کے تعلیم یافتہ اور بااثر افراد طبقوں کو حکومت کے افسروں سے قریب تر لانا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تھے۔ انجمن کی مالی اعانت یا اس کے کاموں میں امداد کی اہلیت کا ہونا لازمی امور تھا۔ سالانہ چندہ 12 روپے جبکہ 120 روپے ادا کر کے دائمی رکن بنا جا سکتا تھا۔ انجمن کا پورا نام یہ تھا: انجمن اشاعت مطالب مفیدہ
جو ترجمہ تھا اس انگریزی کا، سوسائٹی فار دا ڈیفارشن آف یوزفل نالج ان دا پنجاب۔ انگریزی کا مفید علم یا معلومات ترجمے میں مطالب مفیدہ ہو گیا۔ مشاہدوں میں شرکت کے لیے انجمن کی رکنیت ضروری نہ تھی۔ ان اجتماعات کا مقصد یہ ہے کہ عشق و محبت کے موضوعات کسی حکمران کی تعریف پر مشتمل شہری سے قطع نظر نظمیں کہنے لگیں اور ان کے ترجمے کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ایک اور اہم مقصد یہ ہے کہ ایشیا اور ہندوستان کی دیسی اور مشرقی کلاسیکی زبانوں کو ترقی بھی دینی تھی۔ انجمن پنجاب کے ذریعے انجمن پنجاب کی کارروائیوں کی تشہیر کے لیے انجمن نام کا ایک رسالہ بھی طبع کیا گیا تھا۔ محمد حسین آزاد اور انجمن پنجاب سیکرٹری اس رسالہ کے مدیر تھے۔ یعنی کہ رسالہ انجمن کے مدیر کون تھے؟ محمد حسین آزاد۔ اور انجمن پنجاب کے روح و رواں کون تھے؟ وہ بھی محمد حسین آزاد۔ حنیف شہد کا ایک مقالہ ہے کتب خانہ انجمن پنجاب۔ رومانیت کا نقطۂ آغاز کے بارے میں بات ہو جائے تو انجمن پنجاب کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے۔ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفری کی تصنیف کیا ہے؟ منشورات، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں یا ذہن نشین کر لیں۔ اختر شیرانی نے تقریب بہار جاویداں نگارشات اختر کو کس نے مرتب کیا؟ ڈاکٹر یونس حسن نے۔ میں محمد حسین آزاد کو اردو میں نیچرل شاعری کا بانی قرار دیا ہے۔ کس نے؟ اختر شیرانی نے۔ ان تقریب بہار جاویداں میں، حالانکہ سب لوگ مولانا حالی کے مقدمہ سے اس تصور کو منسوب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صفیہ بانو نے انجمن پنجاب تاریخ و خدمات، ان انجمن پنجاب تاریخ و خدمات کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر صفیہ بانو کی۔ مولانا محمد حسین آزاد نے انجمن کی غایت اور مشاعروں کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ نظم شب قدر بھی اسی جلسے میں پڑھی گئی۔ طے ہے کہ ہر مشاعرہ کے لیے مجوزہ عنوان پر نظم لکھنے ہوگی۔ کل 10 مشاعرے منعقد ہوئے۔ اختر شیرانی نے تقریب بہار جاویداں میں انجمن پنجاب کے پہلے جلسے کو اردو کی نیچرل شاعری کا پہلا بنیادی جلسہ قرار دیتے ہوئے شرکا کے اسما یہ تھے، ان شرکا نے شرکت کی۔ انجمن پنجاب کے جو مشاعرے ہوئے تو پہلا مشاعرہ عنوان تھا برسات، دوسرے کا زمستان، تیسرے کا امید، چوتھے کا حب وطن، پانچویں کا امن، چھٹے کا انصاف، ساتویں کا مروت، آٹھویں کا قناعت، نویں کا تہذیب اور 10ویں کا شرافت انسانی۔ انجمن پنجاب کے مشاعرے تصنیف ہے ڈاکٹر عارف ثاقب کی۔ انجمن پنجاب کے مشاعرے ڈاکٹر عارف ثاقب کی۔ بات ہو جائے محمد اسماعیل میرٹھی، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بچوں کے شعر کا تصور کیا جاتے ہیں۔ 1844 میں پیدا ہوئے، 1918 میں ان کی وفات ہوئی۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر، تھوڑا بہت رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، شاید اس لیے شبلی نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں، اسماعیل میرٹھی کے بارے میں حالی کے بعد اگر کسی نے سننے کے لائق کا کچھ کہا ہے تو وہ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کے والد کا نام شیخ پیر بخش تھا اور ثانی میں قصیدہ نوائے زمستان، جریدہ عبرت، مصنوعی فکر کلیم، ریزہ جواہر، سفینہ اردو اور سواد اردو، ادیب اردو، کمک اردو، ترجمان فارسی اور رسالہ کلندری مشہور ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی کلیات چھپ چکی ہے، بلکہ حیات و کلیات اسماعیل، اس کو مرتب کس نے کیا ہے؟ محمد اسلم سیفی نے۔ تو پہلی غزل جو ہے وہ کلیات میں اس سے یہ حمدی اشعار ہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، پاؤں تلے بچھایا، کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا۔ یہ ہم پرائمری کلاسوں میں پڑھتے تھے۔ اس سے پہلے یہ تھوڑا سا یہ ایک صفحہ میں نے ادھر نہیں لکھا، اپنا پٹ گیا۔ تو نادر کاکوروی کے بارے میں ہے کہ اختر شیرانی نادر کاکوروی کو انیس کا ہم زباں قرار دیتے ہیں، یعنی میر انیس کے ہم زباں قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تھا جی یہ باب اب اختتام ہوا چاہتا ہے، تو امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ امتحانی حوالے سے، لیکچر کے امتحان کے حوالے سے اگر آپ اس میں کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو آپ میرے کمنٹس باکس میں اگر کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ تو اصلاح کے لیے آپ کوئی مجھے تجویز دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی میں قبول کروں گا۔
تو آج کے لیے یہ کافی ہو گیا، اگلی ویڈیو میں اگلے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، رب رکھا۔